یہ بتائیے کہ آج جب آپ پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، آپ کو 21 دسمبر تک راہداری ضمانت مل گئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی مل گئی ہے، تو وہاں پہ جسٹس شکیل احمد صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ آپ حکومت سے بات چیت کریں. کیا کوئی بات چیت کا کوئی چانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب دیکھیں جی، بات چیت تب ہوتی ہے جس وقت کہ حکومت کے لوگ سنجیدہ ہوں، جس وقت وہ کرنا چاہیں، جس وقت وہ کوئی مثبت ہدف کی طرف وہ جانا چاہیں. اس وقت حکومت غیر سنجیدہ ہے. وہ جس وقت آرڈر کرتی ہے کہ نہتے شہریوں پہ اس اسلحے کے ساتھ فائرنگ کی جائے جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کی عوام نے سیکیورٹی فورسز کو عطیے کے طور پہ دیے ہوں، جس میں M60 ساخ کی مشین گن جو کہ 850 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہے. مشین گن؟ جی سر، لائٹ مشین گن M60 وہ استعمال کی گئی. ریمنگٹن 700 ٹائمز 51 mm اس کا کیلیبر ہے، یا اس کو 0.308 انچز کیلیبر اس کو کہتے ہیں. یہ بھی نائٹ سائٹس کے ساتھ استعمال کی گئی. ہمارے حلی میں ایک گاؤں ہے میرا، وہاں پہ کل بھی میں گیا ہوا تھا تعزیت کے لیے. عباسی صاحب ہیں، وہ شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی ہیں ظہور عباسی، ان کے خاندان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. ان کو گولی دائیں طرف کندھے میں لگی اور یہاں سے چیرتی ہوئی وہ یہاں پہ آ کے نکلی ہے. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پروف کرتی ہیں کہ اوپر سے فائرنگ. مشین گن کی بات کر رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ساؤنڈ سن لیں، مختلف ساؤنڈز آپ وہاں پہ. آپ نے ساؤنڈ سنی؟ میں نے ساؤنڈ سنی ہے. جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ فائرنگ بھی ہوئی تھی وزیر آباد میں، کیونکہ بچپن سے ویپنز میں استعمال کرتا رہا ہوں تو فورنزک سائنسز کے کورس بھی کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے ایکسپیرینس سے. فورنزک سائنسز کے آپ نے کورس کیے ہوئے ہیں؟ جی میں نے. لیکن آپ تو پائلٹ نہیں ہیں. میں پائلٹ ہوں. وہاں پہ ایک الیکٹیو تھا ماسٹرز کے پروگرام میں، تو وہاں پہ میں نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں کیا تھا اپنے MBA کے ساتھ ساتھ پوائنٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے. تو لہٰذا یہاں پہ وہ جو بندوق کی ساکھ وہ پتہ لگ جاتی ہے. تو ریپڈ فائر تھا، اور یہ مشین گن جو ہے لائٹ مشین گن M60، اس کا ریٹ آف فائر تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ ہوتا ہے. آپ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے؟ میں علی امین خان صاحب کے ساتھ مسلسل موجود تھا. میں صبح 8 بجے 25 تاریخ کی صبح 8 بجے سے لے کے پرسوں شام تک ہم لوگ اکٹھے تھے. تو آپ کی جو وہیکل تھی، شاید ایک ٹرک تھا، ایک کنٹینر تھا وہ؟ جی. اس پر یہ مشین گن کا فائر جو ہے اس کا کوئی نشان تھا؟ کنٹینر ہم سے 200 میٹر آگے تھا ڈی چوک میں. ہم لوگ بلٹ پروف وہیکل میں تھے. بلیک کلر کی چیف منسٹر صاحب کی بلٹ پروف وہیکل تھی، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ سلور کلر کی لینڈ کروزر بلٹ پروف میں موجود تھیں. اور جس وقت ہم لوگ مڑے تھے تو مزے کی یہ بات بھی بتاؤں کہ ایک دوسری بلیک کلر کی ایک بلٹ پروف وہیکل جو ہے وہ پیچھے سے کہیں پہ آ رہی تھی. تو سنائپرز کو مس کمیونیکیشن ہوا. ان کا خیال تھا کہ یہ بلیک کلر کی بلٹ پروف وہیکل علی امین خان صاحب کی ہے. وہ ٹویٹر میں آپ کو میں وہ بھیج دوں گا. اس کی لیفٹ سائڈ پچھلی ونڈو جو ہے بلٹ پروف وہ شیٹر ہو گئی ہے، اس میں سے گولی نکل گئی ہے. وہ صرف ایک قسم کی گولی نکلتی ہے اور وہ ہے آرمر پیئرسنگ. وہ بلٹ پروف گاڑی کہاں پہ ہے اس وقت؟ وہ نہیں معلوم. وہ آپ کے سیکیورٹی فورسز کی تھی، جس کی بھی مرضی تھی، انٹیلیجنس کی تھی، سیکیورٹی کی تھی، XYZ کی تھی. پر وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو قافلہ تھا اس میں سیکیورٹی فورسز کی بلٹ پروف وہیکل بھی موجود تھی؟ وہ پیچھے فالو کر رہی تھی. وہ جو ہمارا جب ہم لوگ نکل گئے تھے، ان کو میرا خیال ہے یہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی، انہوں نے اپنی گاڑی پہ فائر کر دیا. اچھا عمر ایوب صاحب، جو 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، بہت سے واقعات جو ہیں اس کی تصدیق نہیں ہو رہی. آپ کا کہنا ہے جی کہ ہم پر امریکی اسلحے سے فائرنگ ہوئی ہے. حکومت کے وزیر کہتے ہیں جی کہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں کہ سیکورٹی فورسز نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہو. لیکن یہ بات تو طے ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بشرا بی بی سے لے کے علی امین گنڈا پور سے لے کے بہت سے جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ فائنل کال ہے، ہم ڈی چوک جا رہے ہیں، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں آئیں گے. لیکن سارے کے سارے بڑا اچھا سوال ہے امیر صاحب. دیکھیں، جو ہماری 24 نومبر شام تقریباً 3:30-4 بجے، جس وقت ہم لوگ جنڈیال بیریئر جو باؤنڈری ہے KP کی اور پنجاب کی، وہاں پہ ہم پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. ہم نے شام تک وہاں پہ رہے. پھر علی امین خان صاحب نے کہا کہ آپ موٹر وے پہ آ جائیں. پوری رات وہاں پہ ہم لوگوں نے مقابلہ کیا. ٹیئر گیس شیلنگ کھانا، ربر بلٹس کھانی، یا ٹیئر گیس ڈائریکٹ فائر ہونا. یہاں پہ مجھے ایک لگا، ادھر لگا، مقابلہ کیا، الحمدللہ کوئی ایشو نہیں. پر جس وقت لائیو فائر
وہ بھی لائٹ مشین گن سے اور سنائپر فائر سے 7.62 ٹائمز 51 308 راؤنڈ کا ہو رہا ہو. ہم لوگ کوئی مطلب کمانڈو فورس نہیں ہے, ہم لوگ کوئی فوجی نہیں ہے, ملیٹنٹس نہیں ہے, اور فوجی بھی ہوتا تو وہ بھی بغیر اسلحہ کے جب اس پہ مشین گن کا فائر ہوتا ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ کور ڈھونڈیں, کور لے کے کوئی کارروائی کریں. یہاں پہ تو آپ پہ ڈائریکٹ فائر ہو رہا ہے تو ہمارے پاس تو اور کوئی وہ نہیں تھا. لوگ وہاں پہ کھڑا ہو کے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں گولی مارو. مطلب لوگوں کا نیچرل ریئیکشن تھا. بے تحاشا ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی اور بے تحاشا فائرنگ ہوئی, جس کی ویڈیو کی آپ وہ ساؤنڈ دیکھیں, میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. لہٰذا لوگ ڈسپرس ہوئے. اوفیشل دھرنے کا ختم ہونے کا ابھی تک کوئی کال نہیں آئی, وہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. ان افیکٹ دھرنا آن گوئنگ ہے, کل ہو پرسوں چوتھ. نہیں دیکھیں نا, میں نے تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس کی اصل کہانی جو ہے وہ جو آپ کی طرف سے آ رہی ہے اس میں بھی کنٹراڈکشنز ہیں, جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے اس میں بھی کنٹراڈکشنز ہیں. تو آپ یہ بتائیں گے کہ کب آپ نے اور علی مین گنڈا پور صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے؟ نہیں, لوگ نکل گئے تھے جس وقت ایگزیکٹ 8:30 بجے پہلا ٹیئر گیس کا گولہ جو ہے وہ آ کے لگا. ڈی چوک میں ہم لوگ موجود تھے, اس سے 1 منٹ پہلے میں باہر ہی کھڑا تھا ڈی چوک میں, اور وہاں سے میں آ کے بیٹھا, لوگ مل رہے تھے. میں تقریباً 25 میٹر دور گیا تھا پچھلی سائڈ پہ, میں دیکھ رہا تھا کراؤڈ کو, آ کے بیٹھا. 1 منٹ بعد ایگزیکٹلی فائر شروع ہوا 8:30 بجے ایگزیکٹ, مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں گھڑی کو دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد اس وقت آپ کس جگہ پہ تھے؟ ڈی چوک. آپ ڈی چوک میں تھے؟ ڈی چوک میں ہم لوگ, گاڑیاں جو تھیں بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی اور علی امین خان صاحب کی گاڑی, وہ ڈی چوک میں ہماری گاڑیاں کھڑی تھیں. ادھر ہی آپ ڈی چوک پہنچ گئے تھے؟ ہم لوگ ڈی چوک پہنچ گئے تھے نا جی, ادھر ہی یہاں پہ. اس وقت لائٹیں بند ہو چکی تھیں؟ لائٹیں اسی وقت تقریباً بند ہوئی تھی. آگ, ایک درخت کو آگ لگی ہوئی تھی. کنٹینر ہم سے تقریباً 150 میٹر دور کھڑا ہوا تھا, 150-200 میٹر دور. اچھا, اور پھر جب آپ نے گاڑیاں ریورس کی تو آپ کو روکا کسی نے نہیں؟ نہیں, ہمارے سامنے 2-3 گاڑیاں تھیں, وہ کبھی آگے پیچھے. کراؤڈ اس وقت تک نکل چکا تھا, کراؤڈ خالی ہو چکا تھا, بھگدڑ مچی ہوئی تھی, لوگ لیفٹ رائٹ ہو کے جا رہے تھے, اور ویگنیں جو ہیں وہ ادھر ادھر سائڈ سے نکل رہی تھیں. اور مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے, ہماری ونڈ سکرین پہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جو لینڈ کروزر ہے اس کی ونڈ سکرین پہ کوئی لیکوڈ کسی نے اسپرے کیا ہوا تھا, کوئی نظر سامنے صحیح طرح بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ایک تو بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایسے بھی ذرا موٹا ہوتا ہے, اور اس پہ کوئی چیز لگا دے تو وہ صاف نظر نہیں آتا. تو پھر آپ یہاں سے کہاں گئے؟ یہاں سے ہم لوگ سیدھا گئے سینٹورس کا جو فلائی اوور ہے, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, بلاکڈ ہیں. وہاں سے ہم نے یو ٹرن لیا, نیچے ہم لوگ آئے, اور جہاں پہ ایک روڈ سائڈ پہ مڑتی ہے ادھر سے ہوتے ہوئے ہم نے نکلنا تھا فضل حق روڈ پہ اور آگے. تو جب وہاں پہ آئے تو لوگوں نے رستہ روکا ہوا تھا, وہ گاڑیوں کو موو نہیں کرنے دے رہے تھے. بشرا بی بی کو اور علی امین خان صاحب کو انہوں نے وہاں پہ روکی رکھا تقریباً 3 گھنٹے. اور 3 گھنٹے. وہ کون لوگ تھے؟ کوئی معلوم نہیں ہے. لوگ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے؟ پی ٹی آئی کے ورکر چند تھے, پر وہ بھی رو رہے تھے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں سے نکالیں. کوئی اور لوگ تھے, ایمبیڈڈ لوگ تھے, اور وہ نعرہ بازی کہ جی ڈی چوک, مطلب وہاں سے انہوں نے راستہ روکی رکھا. اور وہاں پہ جس وقت میں موجود تھا تو میں نے 2 گاڑیاں دیکھیں کالے کلر کی آئی, اور لوگ کئی ماسک پہنے ہوئے, شاڑیاں لگائی ہوئی, وہ میرے سامنے سے گزر کے گئے تھے. اور جو ڈی واٹسن جہاں پہ آتا ہے ادھر فائنلی ان کی گاڑی آئی, اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے تو وہ کشمیر ہائی وے کی طرف نکل گئے. پھر واپس آئے, ان کی گاڑی پہ, علی امین خان صاحب کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, ان کی گاڑی کو مارنے کی کوشش کی گئی. ان کے جو پک اپ ڈالا تھا پیچھے, پک اپ سیکورٹی والوں کا, اس کا ٹائر انہوں نے ٹکر مار کے توڑ دیا, وہ ادھر ہی رہ گئی. پھر یہاں سے منال کے رستے, منال سے پہلے جو ایک ہیئر پن موڑ آتا ہے, وہاں پہ ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ایک لینڈ کروزر نے, بلٹ پروف لینڈ کروزر نے. آگے سے ایک دوسری گاڑی آئی. پھر منال کی جگہ پہ 2 ٹرک, وہ ڈمپر ٹرک میں نے دیکھے تھے کیونکہ 10 منٹ پہلے میں گزرا تھا ادھر, تو وہاں سے ہم لوگ سائڈ سے گزرے تھے. تو آپ نے گاڑی چینج نہیں کی؟ میں علی امین خان کی گاڑی میں تھا. اچھا, تو بشرا بی بی نے گاڑی چینج کی؟ انہوں نے گاڑی چینج کی. وہ علیحدہ تھی, آپ وہ علیحدہ تھے. اچھا, وہ پیچھے سے آ رہے تھے. یہ بات درست ہے کہ جب آپ لوگ ڈی چوک سے واپس ہوئے تو بشرا بی بی نے آپ کو کہا کہ ہم نے واپس نہیں جانا, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے؟ نہیں, میرے ساتھ, کیونکہ میں اگلی گاڑی میں تھا تو وہ پیچھے ان کی گاڑی آ رہی تھی, تو ہم لوگ وہاں سے پیچھے سے مڑ